من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم النعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع للإحصاء عددها والناع عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أمدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن ابتعثه واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا سيدنا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته وروحه التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المجتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرغوبة ضلعها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. اور پھر مزاج قدرت برہم ہوتا ہے اور آواز آتی ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے سرپیچی کرتے ہیں، تکبر کا اظہار کرتے ہیں،
انہیں عنقریب ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کریں۔ امام حسین علیہ السلام اور دعائیں عرفہ کے عنوان سے جو یہ گفتگو آپ کے سامنے ان چند دنوں میں پیش کی جائے گی، اس کے لیے کچھ مقدماتی مراحل طے کرنے ہوں۔ اگر معلوم ہو کہ ذرائع مرضیہ کے اعلان نے بنیاد عاشورہ دعائے عرفہ میں ہمیں کیا سکھانا چاہا ہے اور دعا کے کس درجے پر امام ہمیں لے جانا ہے۔ سب سے پہلی گفتگو یہ کہ نظام خلقت اور خداوند عالم نے اس کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ ہر ادنا مخلوق کا کمال یہ قرار دیا کہ وہ اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہو جائے۔ ہر ادنا مخلوق کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہو جائے، فدا کر دے اپنے۔ ایک تقسیم کے مطابق جو کائنات کی تقسیم ہوتی ہے وہ 4 حصوں میں ہوتی ہے۔ سلسلہ جمادات سے شروع ہوتا ہے، پتھروں سے شروع ہوتا ہے، زمینوں سے شروع ہوتا ہے اور انسان پر آگے ختم ہوتا ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، یہ ایک تقسیم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تقسیمات ہیں لیکن یہ ایک تقسیم ہے، اس کو مد نظر رکھیں۔ جمادات کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نباتات کے لیے قربان کر دے۔ اگر زمین نے اپنا سینہ چاک نہ کیا ہوتا اور ایک بیج کو جگہ نہ دی ہوتی اور پھر اس کو پرورش دے کے ایک نہال ایک پودا باہر نہ نکالا ہوتا تو اس درخت کو زندگی نہ ملتی۔ یہ زمین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ تناور درخت دکھائی دے رہا ہے۔ جمادات نے قربانی پیش کی نباتات کے لیے، درختوں کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے۔ اگر نباتات نے اپنی قربانی حیوانوں کے لیے پیش نہ کی ہوتی تو حیوانوں کو زندگی نہیں ملتی۔ یہ سبزہ زار وہ ہیں جو آذوقہ ہیں حیوانوں کی، قربان کیا انہوں نے اپنے آپ کو حیوان کے اوپر۔ اور ان تینوں مخلوقات نے اپنے آپ کو قربان کیا انسان کے اوپر۔ تمام مخلوقات خلق کیے گئے انسان کے لیے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ما بین آسمان و زمین جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے دست قدرت میں ہے۔ تم اس پر حاکم ہو، تم اس پر مسلط ہو، تم اس کو جیسے چاہو استعمال کر لو۔ پتھر سختیوں کے باوجود تمہارے دست قدرت میں ہے، نباتات تناور درخت ہونے کے باوجود تمہارے دست قدرت میں ہے، حیوانات وحشی ہونے کے باوجود تمہارے دست قدرت میں ہے، دریاؤں کی روانی اپنی طغیانی کے باوجود تمہارے دست قدرت میں ہے۔ سب کچھ تمہارے دست قدرت میں ہے۔ یہ قانون جب بن گیا کہ جو بھی ادنا ہے اسے اپنے اعلیٰ پر قربان ہونا ہے، تو اس قانون سے انسان مستثنا نہیں ہے۔ سوال یہیں پر آ کے رکتا ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو کس پر قربان کرے، یہ انسان اپنی جبین نیاز کس کے آگے خم کرے، یہ انسان اپنا سر کس کے آگے جھکائے۔ اگر یہ انسان اپنا سر پتھروں کے آگے جھکا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی قیمت نہیں پہچانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کا
مملوک تھا جو اس کے دست قدرت میں تھا، اس کے آگے یہ جھک رہا ہے، اس کا مطلب اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانی۔ جو انسان دریاؤں کے آگے جھک جائے، جو انسان سمندروں کے آگے جھک جائے، جو انسان درختوں کے آگے جھک جائے، جو آسمان سورج کے آگے جھک جائے، جو انسان چاند کے آگے جھک جائے، جو انسان جانوروں کے آگے جھک جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے۔ نہیں، یہ کس کے آگے جھکے؟ ان میں کسی میں صلاحیت نہیں ہے کہ انسان اپنی جبین نیاز کہاں کم کرے، کسی میں صلاحیت نہیں، نہ فقط یہ زمینی مخلوقات بلکہ آسمانوں کے فرشتوں میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مسجد انسان بنے، کروبین میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ انسان اس کے آگے سر جھکائے، اعلیٰ علیین میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ انسان اس کے آگے اپنا سر جھکائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرحلہ زمان انسانیت میں ایسا آیا ہے کہ جہاں فرشتوں کے قدم رکے ہیں، انسانیت آگے بڑھی ہے۔ ایک مرحلہ ہے کہ جہاں انسان آگے بڑھا ہے، فرشتے نے اپنے آپ کو روک لیا ہے۔ لو دنوت انملۃ لہترقت، اے نبی خدا، اگر انگلی کے پھول کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو میرے بال پر جل جائیں گے۔ جہاں فرشتے کا منتہا ہے، جہاں فرشتہ آ کے ختم ہوتا ہے، وہاں سے نبی آگے بڑھتے ہیں اور انسانیت کا کمال وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں پہنچا یہ انسان؟ دنا فتدل فقال قاب قوسین او ادنی، آگے بڑھا، قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا؟ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ۔ یہ 2 کمان یا اس سے کم کا بھی فاصلہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا 2 کمان یا اس سے کم ہے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ یا کرے گا 2 کمان یا کرے گا 2 کمان سے کم، کیسے پتہ نہیں کہتے 2 کمان کا فاصلہ ہے؟ نہیں، 2 کمان نہیں، 2 کمان سے کم کا فاصلہ۔ یہ تردید کیوں ہے؟ تردید جہالت کی علامت ہے، نہ جاننے کی علامت ہے، اور خدا کے یہاں جہل کا تصور نہیں۔ جو جاہل ہو وہ خدا نہیں، تو پھر کیوں کہا 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ؟ کبھی کبھی بولنے والا جاہل نہیں ہوتا ہے، جس کو بتایا جا رہا ہے اس کی سمجھ میں کمی ہوتی ہے۔ ہمیشہ بولنے والا نادان نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی جسے سمجھایا جا رہا ہے، یونیورسٹی کی بات کو اگر 5 سال کے بچے کو سمجھانا ہے تو اسے 5 سال کے لگو لہجے میں بتانا ہوگا کہ یہ سمجھ لو یا یہ سمجھ لو یا یہ سمجھ لو۔ نبی کہاں پہنچے کسی انسان کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم کس درجے تک پہنچے معراج میں کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، تو پھر کیسے بتائے خدا؟ کب اتنا سمجھ لو کہ یا اتنا تھا یا اتنا تھا، یعنی تمہارے فکر میں جتنا بھی قرب تصور کے لائق ہے، جتنے تقرب کو تم تصور کر سکتے ہو اتنے قریب ہو چکے تھے۔ اتنا سمجھ لو تمام فرق ختم ہو چکے تھے، فقط ایک فرق بچا تھا، وہ خالق و مخلوق کا فرق ہے، وہ عابد و معبود کا فرق ہے، وہ بندے اور خدا کا فرق ہے۔ سلام کہیے انسان وہاں پہنچا۔ وہی آپ اتنی دیر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، جو چاہے کر لے، تو ہم تو نہیں کر پاتے۔ پتھر اگر ہمارے ہاتھوں میں آ جائے تو ہم تو پتھر کے ساتھ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جو ہمارے دست قدرت میں آ جائے، نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں دریا انسان کے دست قدرت میں ہے، لیکن ہم تو ایسا نہیں دیکھتے۔ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کچھ تمہارے دست قدرت میں، پھر اور ہے کچھ بھی نہیں ہمارے دست قدرت میں؟ کہا ہے سب کچھ دست قدرت میں، تم نے اس کو استعمال کرنے کے طریقے کو نہیں سیکھا ہے۔
اب سانپ دن بھر گوشت کاٹتا رہتا ہے، اس سے پوچھے یہ آرٹری کہاں سے ملتی ہے، یہ آرٹری کہاں سے متصل ہوتی ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں گوشت کاٹنا ہے، جتنا کو گوشت کاٹتے رہے وہ ڈھیر لگا دوں بھیج دوں. وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. ایک ڈاکٹر پاس گئے جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، انہیں ذرا سے دیکھا کہ آرٹری بلاک ہے، کیا کیا جائے؟ کہ ایک جگہ ہے جہاں 3 الگ سے آرٹری رہتی ہے، وہ لگا دی جائے گی. یہاں اس کو کیسے معلوم ہو گیا، اس کو کیوں کر نہیں معلوم ہوا، اس کو کیوں کر نہیں معلوم ہوا، اس کو کیوں کر معلوم ہو گیا؟ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. کہ اس نے پڑھا نہیں ہے، اس نے اپنی قدرت کو استعمال نہیں کیا ہے، جو گوشت کاٹنے کی حد تک نہ گیا ہے، اس لیے اسے کچھ نہیں معلوم ہے. اس نے محنتیں کی ہیں، اس نے رات بسر کی ہے، اس نے اپنا وقت دیا ہے، علم سیکھا ہے، اس لیے یہ آگے بڑھ گیا ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے. ان پتھروں میں صلاحیت ہے، لیکن پتھر زبانیں بے زبانی سے پکار کے کہہ رہے ہیں تم اپنی قدرت استعمال تو کرو. پھر ہم اپنے وجود کا اظہار کرتے ہیں، تم کنکریوں کو ہاتھ پر لے کے پھینک دو گے، میرے وجود کا اظہار نہیں ہوگا. ایک انسان کامل آئے گا، کنکریاں ہاتھ پر لے گا اور وہ کنکریاں کلمہ پڑھ کر بتائیں گی کہ کنکریاں ہیں، ان میں وجود ہے، لیکن کوئی ایسا انسان تو لو جس کے سامنے وجود کا اظہار ہو سکے. ایسا آواز لیجیے محمد. ساری باتوں کو آپ بڑھا دیتے نہیں جائے، میں نے ایک مثال دے دی، چاہے وہ سورج کے پلٹنا ہو، چاہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں کسی طرح پلٹتی ہیں انسان کی قدرت میں. بس معلوم ہوا کہ اس قانون قربانی کی بنیاد پر انسان اگر اپنا سر جھکا سکتا ہے تو فقط ایک ذات ہے، اور وہ ہے اس کا خدا، اور وہ ہے اس کا خالق. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے آگے یہ انسان اپنا سر جھکا. اگر جھکایا تو اپنی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا، اپنے آپ کو عرضہ کر دیا، اپنے آپ کو سجدہ کر دیا. اچھا یہ بات سب لوگ غور سے سن رہے، بچہ بچہ سمجھ لے، بوڑھا جوان سمجھ لے کہ عبادت کرتے یا عبادت نہ کرتے ہم نہ تو خدا پر احسان کرتے ہیں، نہ ہی خدا کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. یہ پوچھا جاتا ہے جناب ابھی نماز آپ چلاتے رہتے ہیں، کیا میں نماز پڑھنے سے اللہ کچھ مل جائے گا؟ روزہ اتنی گرمی میں پڑھ رہا ہے اور گرمی آئے گی. علمان الحفیظ جون جولائی میں روزہ رکھے کو میرے روزہ رکھنے سے اللہ کو پانی مل جاتا ہے، اللہ پانی پلاتا ہے. میرا خوبی میں ہمیں آپ لوگ بھوکا رکھوا رہے ہیں. اتنا پیسہ خرچ کر کے جائیے جناب، اتنا پیسہ خرچ کر کے کہ جس کے پاس پیسہ نہ اس کے اوپر حج نہیں، اور اس کے بعد جائیے تو شانے چھلے. یہ کس نے کہا زبردستی کم کریے ہمارے لوگ، کیا ہو جائے گا؟ کیا رکھا ہو بس پیسہ خالی علماء کا اپنا جیب بھرنے کا کام ہے. ہم لوگ کہتے ہیں اپنا جیب بھرنا ہے، اپنا حلوہ مانا درست کرنا ہے. اللہ کا کیا؟ اللہ کوئی قدر نہیں کیجیے. ساری دنیا مل کے آج فیصلہ کر لیں ہم خدائی ہوں، سب مل کے فیصلہ، ہم نمازیں واجب نمازیں تو دور، ساری کائنات کہہ رہا ہوں، اگر یہاں بمبئی کے بادری کی مسجد نہیں ہے، ساری دنیا مل کر فیصلہ کر لے آج سے واجب نمازیں نہیں، نمازیں شب بھی پڑھیں گے، تب بھی اللہ کی الوہیت میں، خدائی میں اتنا سا اضافہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اور ساری دنیا مل کر آج فیصلہ کر لے اللہ میاں کا بائیکاٹ، کوئی نہیں، تو اس کی الوہیت میں کسی کمی نہ ہے. جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو بے نیاز ہے وہ خدا ہوتا ہے. اور اللہ تو دور کی بات ہے، اللہ تو اللہ ہے.
اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ آپ اپنا گھر دھوپ کے رخ پر بنائیے یا دھوپ کی پشت پر بنائیے، کیا ہو جائے گا؟ دھوپ کا کچھ ہوگا؟ بھائی گھر بنا لیں، ذرا سا خیال رکھیے گا بلڈر صاحب کہ ہوا کے رخ پر گھر رہے۔ آپ اپنا گھر ہوا کے رخ پر رکھیں چاہے ہوا کے پشت پر رکھیں، ہوا کا کون سا نقصان ہے؟ آپ کو ضرورت ہے ہوا کی تو کہتے ہیں ہوا کے رخ پر رہو، آپ کو ضرورت ہے سورج کی روشنی کی تو آپ کہتے ہیں سورج کی روشنی گھر میں آئے، ایسے گھر بناؤ۔ جب اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہماری محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں، تو ان کا خالق ہمارا کیا محتاج ہوگا؟ تو یہ ہے کیا پھر؟ یہ کس لیے؟ یہ عبادتوں کا یہ سلسلہ کس لیے ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ عبادت غور کیجیے گا، عبادت کر کے یا عبادت نہ کر کے بازار عبودیت میں ہم اپنی قیمت لگا لیتے ہیں کہ ابھی بچپنا ہے کہ جوانی ہے۔ عبادت کر کے یا عبادت نہ کر کے بازار عبودیت میں اپنی قیمت لگا لیتے ہیں، اپنے ذہن کی، اپنے شعور کی، کہ ابھی ہم کتنا سمجھے ہیں کتنا نہیں سمجھے۔ نہیں سمجھے گا؟ ابھی سمجھ لیتا ہوں۔ ایک بہترین ہیرا لیجیے آپ، بہترین ہیرا جس کی کوئی قیمت نہ ہو، لگانے والا قیمت بھی ہار جائے، ایسا کوئی ہیرا مل جائے، اس ہیرے کو لے کے 3 سال کے بچے کے پاس جائیں گے اور وہ ہیرا اس بچے کے ہاتھ میں، کہ بیٹا تمہارے ہاتھ میں جو چاکلیٹ ہے، جو ہیرا ہے تمہارے ہاتھ میں، وہ ہیرا مجھے دے دو، وہ پتھر ہے بیٹا وہ دے دو، اور یہ چاکلیٹ تم لے لو۔ بچہ وہ پتھر واپس کر دے گا، چاکلیٹ لے لے گا۔ اب آپ وہی پتھر لے کر جوہری کے پاس چلے جائیے اور اس سے کہیے کہ بھائی اس کی قیمت لگا۔ اگر واقعاً وہ جوہر شناس ہوگا، اگر وہ واقعاً پتھروں کا پہچاننے والا ہوگا تو منہ مانگی قیمت دے گا، منہ مانگی قیمت لے گا۔ کیوں؟ یہ فرق کہاں سے آیا کہ یہ ہیرا، یہ زمرد، یہ عقیق جو بھی آپ فرض کر لیں، یہ بچے کے ہاتھ میں چاکلیٹ کے بھاؤ میں بک گیا اور جوہری کے یہاں منہ مانگی قیمت میں مل رہا ہے۔ کیا فرق ہے؟ کیا مشکل ہے؟ پتھر میں کوئی کمی آ گئی؟ اس ہیرے میں کوئی کمی آ گئی؟ پھر یہ بکا کیوں چاکلیٹ کے بھاؤ میں؟ وہ بکا کیوں اپنی قیمت؟ آپ سمجھے نہیں؟ یہ بچہ ہے، ابھی سے اندازہ نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس یہ دولت ہوتی تو نہ معلوم کتنی چاکلیٹ کی دکانیں خریدتے تھا۔ یہ ابھی طفل ہے، یہ ابھی بچہ ہے، اس کا شعور ابھی بالیدہ نہیں ہے، اس کی فکریں ابھی محمیز نہیں ہے، یہ سمجھنا اسے نہیں آ رہا، یہ سمجھنا موجودہ چاکلیٹ ہی کمال ہے، اس لیے یہ خرید لے رہا ہے، بیچ دے رہا ہے۔ لیکن وہ جوہری جان رہا ہے اس کی قیمت کتنی ہے، وہ جوہری پہچان رہا ہے اس کی قیمت کتنی ہے، اس لیے وہ منہ مانگی قیمت ہے۔ بس بہنے گئی ہے۔ جو لوگ عبادت کے لیے بہانے بناتے ہیں، عبادتوں سے منہ چراتے ہیں، وہ درواقع بازار عبودیت میں اپنی ذہن کا معائنہ کر کے اپنے بچپنے کا اعلان کر دیتے ہیں کہ ابھی انہوں نے گوہر عبودیت کو پہچانا نہیں ہے، ابھی انہوں نے گوہر بندگی کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے سوال پر سوال کرتے ہیں، یہ کیوں، وہ کیوں، وہ کیوں، وہ کیوں۔ لیکن جو گوہر شناس عبودیت ہوتا ہے، جو جوہر عبودیت کو پہچانتا ہے، وہ علی مرتضیٰ کی طرح آواز دیتا ہے، الہی ما عبدتک خوفا للنار ولا عبدتک شوقا للجنہ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ میرے اللہ، علی نے نہ تو جنت کے شوق میں تیری عبادت کی ہے، نہ تو جہنم کے خوف میں تیری عبادت کی ہے، بلکہ تجھے لائق عبادت پایا ہے اس لیے عبادت کی ہے۔
بعد بلند صلوات بھیجیے محمد وہ گوہر شناس وہ جوہر شناس ہے، وہ حقیقت عبودیت سے آشنا ہے، اس لیے اسے کسی چیز کا خوف نہیں، وہ لائق سمجھ، وہ سمجھ رہا ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے آگے سر جھکایا جائے۔ جب بات یہاں تک پہنچ چکی کہ خدا کی عبادت کرنی ہے اور اپنی جوانی کا اعلان کرنا ہے، طفلانہ فکریں، بچپنے کی فکریں ہیں جو سوال کرتی ہیں ایسے کیوں کریں تو ایسے کیا ہو، نہیں، جس کا شعور بالیغ ہوگا وہ خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکائے گا نہیں۔ جب ایسا مرحلہ آیا تو ہر انسان کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ اس کا سینہ بھاری ہونے لگتا ہے، کچھ مشکلات ہوتی ہیں، کچھ مشکلات ہوتی ہیں، کچھ پریشانی ہوتی ہیں۔ ہر ایک نفسیات سے قریب ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، ہر انسان اپنے بارے میں خود سوچے۔ جو بھی ایک انسان اپنے اندر ایک بوجھ محسوس کرتا ہے، اگر بچہ ہے تو اس بوجھ کو اپنی ماں سے کہہ کے ہلکا کر لیتا ہے، باپ سے کہہ کے ہلکا کر لیتا ہے۔ جو بچے اسکول جاتے ہیں ٹیچر زیادہ پریشان کرتا ہے، کس سے لیتا ہے؟ ماں سے کہتا ہے، باپ سے کہتا ہے۔ بس ٹیچر کہتے ہوتے ہیں جو حوصلہ شکن ہوتے ہیں بچوں کی ہمیشہ برائی کرتے ہیں، تم کو پڑھنا نہیں آتا، تم کو بچے اوپر نہیں اٹھتے ہیں، بچوں کی اس سے فکر میں کمی آتی ہے، وہ ماں باپ سے آ جاتے ہیں مشکل بیان کرتے ہیں، لیکن ذرا سا بڑا ہوا پھر کچھ مشکلات ایسی ہیں جو اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کہہ پاتا۔ اگر برابر کا بھائی ہے اور اس سے خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش نہیں ہے تو اپنے بھائی سے شیئر کر لیتا ہے۔ ذرا سا اور بڑا ہوا، مشکلات اس کے سینے کو بروانے لگی تو پھر اپنے بھائی سے بھی نہیں کہتے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اپنی زوجہ سے کہہ دیتا ہے، لیکن کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنی زوجہ، اپنی بیوی، اپنی وائف سے بھی نہیں کہہ پاتا، تو کسی ایسے دوست کو تلاش کرتا ہے جو محرم راز ہو، کسی ایسے فرینڈ کو تلاش کرتا ہے کہ جس سے اس کی بڑی گہری دوستی ہو، جو اس کے رازوں کا محرم ہو، جو اس کا درد آشنا ہو، جو اس کی باتوں کو ہضم کر لینے والا ہو۔ لیکن جیسے ہی دوست کی طرف چلتا اور سینے پر مشکلات کا وہ پتھر ہے، حیران چاہتا ہے کسی سے شیئر کرے، حیران چاہتا ہے کسی کو بتا کے اپنا دل ہلکا کرے، لیکن چلا دوست کی طرف، چلا ساتھی کی طرف، چلا محرم راز کی طرف کہ یکایک ایک احساس سانپ کی طرح ڈسنے لگتا ہے، بچھو کی طرح ڈنک مارنے لگتا ہے کہ آج یہ میرا دوست ہے، نامعلوم زمانے کی رنگینیوں کے نتیجے میں کب یہ ہمارا دشمن بن جائے۔ آج یہ ہمارا محرم راز ہے، نامعلوم کب ہمارے رازوں کا نامحرم بن جائے، اور جتنی بات اس کے حوالے کی ہے اس سے میری آبرو ریزی کر دے، اس سے ہماری بے عزتی کر دے، سماج و معاشرے میں جو میرا چہرہ ہے، سماج و معاشرے میں جو میری عزت ہے اس کو تش تش بام کر دے اور میری حقیقت کو کھول دے۔ آج محرم راز ہے، نامعلوم زمانے کے امتداد کے نتیجے میں کبھی ہمارا دشمن بن جائے اور ہماری اندر کی باتوں کو لوگوں کے درمیان عام کر دے۔ جیسے ہی یہ خیال آتا ہے فطرت انسانی چیخ مارتی ہے، ایک کی ضرورت ہے، ایک ایسا چاہیے کہ جس تک اپنا درد پہنچا دیا جائے تو یقین ہو جائے کہ درما ہو جائے گا، ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر یقین ہو کہ اگر اس تک درد پہنچا
اگر راز پہنچا دیا گیا تو وہ رازوں کو کھولے گا نہیں، اگر برائیوں کو پہنچا دیا گیا تو وہ برائیوں کو معاف کر دے گا، اگر عیوب کو پہنچا دیا گیا تو وہ عیوب کو چھپا دے گا۔ فطرت نے چیخ ماری، ایک کی ضرورت ہے جس تک اپنے تمام دردوں کو پہنچا دو، تمام رازوں کو پہنچا دو، تمام گناہوں کو پہنچا دو، تمام عیوب کو پہنچا دو، تمام برائیوں کو پہنچا دو۔ ساری دنیا مخالف ہو جائے تو ساری دنیا مخالف ہو جائے تو ہو جائے، لیکن وہ کبھی تمہاری مخالفت میں آ کر تمہارے رازوں کو نہیں کھولے گا، تمہارے عیوب کو برملا نہیں کرے گا۔ جیسے ہی فطرت انسانی نے چیخ ماری ویسے ہی خالق فطرت نے آواز دی، اے انسان، یہ فطرت میں نے تیرے اندر ودیت کی ہے، اسی لیے ودیت کی ہے کہ تو ان کے در پر ان کے در پر ان کے در پر ان کے در پر نہ جا۔ جہاں جائے گا ٹھوکریں کھائے گا، جہاں جائے گا پریشانی ہوگی، جہاں جائے گا برائیاں ملے گی، کوئی تیرا راز کھول دے گا، کوئی تیرے عیوب کو بیان کر دے گا، کوئی تیری پریشانی کو بیان کر دے گا، کوئی تیری عزت نیلام کر دے گا، کوئی تیری آبرو ریزی کر دے گا۔ لہذا اے انسان، کسی کے در پر نہ جا، اپنے خالق کے در پر آ جا۔ شب کے سناٹے میں جب سب دروازے بند کر لیتے ہیں تو خالق فطرت اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کسی کے دروازے پر نہ جا، مصلی عبادت پر آ کے بیٹھ جا۔ میں ستار العیوب بھی ہوں، تیرے عیوب کو چھپا دوں گا۔ میں غفار الذنوب بھی ہوں، تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اور فقط چھپاؤں گا نہیں، معاف نہیں کروں گا، بلکہ تیرے درجات کو بھی بلند کر دوں گا۔ معبود کے درمیان کسی رابطے کا نام، خالق و مخلوق کے درمیان اسی رابطے کا نام، بندے اور خدا کے درمیان اسی رابطے کا نام، محتاج محض اور بے نیاز محض کے درمیان اسی رابطے کا نام دعا ہے۔ دعا اس حقیقت کا نام ہے جو محتاج محض اپنے بے نیاز خالق سے رابطہ رکھا، بندگی کا اظہار کا نام دعا، اپنی مشکلات کو کسی محرم راز سے بیان کر دینے کا نام دعا ہے، اپنی پریشانیوں کو کسی درد آشنا کے سامنے پیش کر دینے کا نام دعا ہے، اپنے عیوب کو کسی ستار العیوب کے حوالے کر دینے کا نام دعا، جسے آئے شریفہ نے مقصد خلقت کہا ہے۔ جانے دعا مقصد خلقت ہے، انسان کی خلقت کا مقصد دعا ہے۔ کیا آواز ہے رہی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جن و انس کو کیوں پیدا کیا؟ مقصد خلقت کیا ہے انسان اور جنات کا؟ میری عبادت کرے۔ اور جس آیت شریفہ کی میں نے تلاوت کی اس کا بیان کیا ہے؟ وہ دعا کو کہہ رہا ہے میری عبادت ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مقصد خلقت اس سورہ زاریات کی آیت میں ہے کہ ہم نے پیدا کیا کہ میری عبادت کرو، اس آیت میں اشارہ آ رہا اس عبادت کا نام دعا ہے۔ دعا مقصد خلقت کا نام، دعا مرکز خلقت کا نام ہے۔ اسی لیے روایتوں نے کیا کہا؟ الدعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، حقیقت بندگی ہے دعا۔ لیکن مرحلہ دعا کا قدم بقدم ایسا ہے کہ ہم نے ابھی پہچانا نہیں کہ بنیاد کربلا میں کیسی دعا ہے جس پر کربلا کی عمارت بنی۔ ابھی ہم نے خدا کے رحم کو نہیں دیکھا ہے، ابھی تو ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں ہے، دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ اور آپ اتنا رحیم خدا ہے، عیوب کو چھپاتا ہے،
کیسے موسیٰ اے جوانوں خدا سے آشتی کر لو محرم، اے جوانوں آؤ خدا سے رابطہ برقرار کر لو محرم، حسین کے راستے سے۔ حسین کا راستہ بہت جلدی خدا تک پہنچاتا ہے۔ امام کہتے ہیں ہم سب سفینہ ہدایت ہیں، جو ہم میں سے کسی کے بھی سفینے پر بیٹھ جائے گا خدا تک پہنچ جائے گا، لیکن حسین کا سفینہ جلدی خدا تک پہنچاتا ہے۔ اور حسین کے سفینے بیرت حسین میں بیٹھ جاؤ بہت جلدی خدا تک پہنچ جاؤ۔ موسیٰ 40 سال تک بارش نہیں ہوگی، 1 سال بارش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پورے ملک میں 1 سال بارش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ فیض ہو جائے گا، موت، کوئی بچے گا نہیں، کیا ہوگا؟ اللہ بہتر ہے۔ موسیٰ کو دعا کرنے کا طریقہ، ہمیں تو دعا کرنے کا طریقہ نہیں ملتا۔ کہتے کہ مالک تجھے واسطہ ہے اس گل کا، اس پھول کا، اگر میری آبرو تیری نگاہ میں کم ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، تجھے واسطہ ہے اس پھول کا جس پر ہمیشہ بہار ہے، تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کا۔ بتا کہ بارش کیوں نہیں ہوگی، ٹھہر جائے گا۔ کچھ لوگوں کو پیغام دینا ہے جو فقط کہتے ہیں کہ فقط خدا سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگو گے تو شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، قتل ہے، غارت گری ہے۔ سوال موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ صاحب شریعت نبی، موسیٰ صاحب کتاب نبی، موسیٰ وہ کہ بغیر واسطے سے جن پر وحی نازل ہو، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ وہ کہ جو کوہ طور پر خدا سے بات کرے، موسیٰ وہ کہ جو 9 آیتوں والا نبی، موسیٰ وہ جو صاحب تابوت سکینہ، موسیٰ وہ جو صاحب ید بیضا، موسیٰ وہ کہ جن کا عصا، موسیٰ وہ کہ جن کا عصا کبھی زمین پر پڑے تو اژدہا بن جائے، کبھی پتھروں پر پڑے تو چشمے ابل پڑے، کبھی دریائے نیل پر پڑے تو 12 راستے بن جائیں۔ ایسے موسیٰ، ایسے عظیم الشان موسیٰ کہ جس کی ایک ایک نشانیاں انبیاء ما سلف کے لیے نمونہ عمل ہے، ایسا موسیٰ جو صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، 9 آیتوں والے نبی ہیں، خدا سے ہم کلام ہونے والے نبی ہیں، صاحب ید بیضا ہے۔ جب ایسے موسیٰ اپنی کشتی کو بھنور میں پاتے ہیں تو ان کو کوئی وسیلہ نہیں ملتا جز محمد و آل محمد کے۔ ان نادان بشر، ان نادان انسان عقل کے ناخن لے، موسیٰ جیسا صاحب شریعت نبی، موسیٰ جیسا صاحب کتاب نبی، موسیٰ جیسا 9 آیتوں والا نبی، موسیٰ جیسا صاحب ید بیضا، موسیٰ جیسا صاحب عصا، موسیٰ جیسا فخلا نالائق کا مزداق جب اپنی کشتی کو بھنور میں پاتا ہے تو محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دیتا ہے۔ ہم گناہگار، خطاکار، مشکلات میں گرفتار، اگر اپنی مشکلوں میں محمد و آل محمد کو وسیلہ بنا لے تو یہ کفر کیسے ہے، یہ بدعت کیسے ہے، یہ شرک کیسے ہے؟ یہ عین عبادت ہے، انکار کفر و شرک ہے۔ صلوات میں دیے تمہاری آبرو کم نہیں ہوئی ہے، پھر کیا ہوا؟ موسیٰ تمہاری قوم میں ایک شخص ہے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک شخص ہے جس نے 40 سال تک میرا گناہ کیا، اب ہم اس کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔
کیسا ستار العیوب ہے. آؤ خدا سے آشتی کر لو. حسین کے ساتھ آؤ خدا سے آشتی کر لے. ہوئی کے ساتھ حسین کے در پر آ جاؤ, سب کچھ معاف ہو جائے. موسیٰ نے کہا خدا اس میں کیا بات ہے, نام بتا دے, کان پکڑ کے باہر نکال دوں گا. ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم پر 40 سال تک بارش نہ ہو, کون سی بات ہے؟ ابھی نام بتاؤ. ابھی موسیٰ ایسی بات نہیں, تم اعلان کر دو. وہ خود بخود چلے. موسیٰ نے کہا اے وہ شخص جس نے 40 سال تک خدا کی نافرمانی کی ہے, اب خدا تجھے معاف نہیں کرے گا, تو نکل جا. موسیٰ کی بات ابھی تمام بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ بادل آ گئے اور موسلادھار بارش. موسیٰ پریشان دیکھے, اللہ تیری کیا شان ہے, تیری شان کیسی ہے؟ تو ابھی کہہ رہا ہے 40 سال تک بارش نہیں ہوگی. سبق پوچھتا آیا ہوں تو سبق بتاتا ہے, اعلان کرتا ہوں ابھی کوئی اٹھا نہیں اور بارش ہونے لگی. آواز آئی موسیٰ جیسے ہی تم نے اعلان کیا ویسے اس بچے نے بندے نے دل کی گہرائیوں سے مجھے مخاطب کیا, اے میرے اللہ گناہ میں نے تیرا کیا ہے, 40 سال تک تو نے میری عزت بچائی ہے, میری آبرو کی حفاظت 40 سال تک تو نے کی ہے. اگر میں اٹھ کے چلا گیا تو سب کو معلوم ہو جائے گا وہ گناہگار کون ہے, میری آبرو ریزی ہو جائے گی, میری عزت نیلام ہو جائے گی. اے میرے مالک رحم کر. اور اگر میں نے گناہ کیا تو رحیم ہے, تو کریم ہے. میرے اللہ اگر میں نے گناہ کیا ہے تو میری وجہ سے دوسروں کو کیوں؟ کہ موسیٰ میرے بندے نے دل کی ان گہرائیوں سے مجھ سے رحم کی بھیک مانگی کہ مجھے شرم آئی کہ میرا بندہ صمیم قلب سے مجھ سے رحم کی بھیک مانگے اور میں رحیم و کریم رحمان خدا ہو کر اسے معاف نہ کروں. اے موسیٰ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا اور اسے اپنے اولیاء میں شمار کر لیا, اولیاء میں شمار کر لیا. تو موسیٰ نے ہاتھ جوڑ دیے, میرے مالک ایک کرم کر دے. کیا کہتے ہو موسیٰ؟ میرے مالک اس کا نام بتا دے جو تیرے اولیاء کی فہرست میں آ گیا ہے, تاکہ اس کی خاک قدم اٹھا کر سرمہ چشم بنا لوں. ایسی ذات کہ جس کے اوپر تیری رحمت کی بارش ہوئی ہے, اس کے قدم کی خاک کو سرمہ چشم بنا. آواز ہے موسیٰ کیسی باتیں کرتے ہو, جب وہ میرا دشمن تھا تب تو میں نے اس کا نام نہیں بتایا, اب تو وہ میرے اولیاء میں شمار ہو چکا ہے, میں اپنے اولیاء کی آبرو ریزی نہیں کرتا. ایسے خدا کی بارگاہ میں حسین بن علی نے دعائیں رفع پڑی ہے. پہچانو بنیاد کربلا میں کیسی دعا پوشیدہ ہے. گناہگار آؤ حسین کے بیرق میں آ جاؤ, سب گناہگار ہیں, آؤ حسین کی کشتی میں سوار ہو جاؤ, بہت جلدی خدا تک پہنچ جائیں. موسیٰ کو دعا کرنے کا طریقہ معلوم ہے. کوئی دور پر ہے, یا الہ الملہین, ہے الہا جاری کرنے والوں کے مالک و مختار. جواب ہے لبیک یا موسیٰ. یا غایت اعمال العارفین, اے عرفا کے منتہا امید. جواب ہے لبیک. یا الہ المتصدقین, اے صدقہ دینے والوں کے معبود. جواب ہے لبیک. یا حبیب قلوب الصادقین, اے سچوں کے دلوں کا محبوب. جواب آیا اللہ. ہمیں تو عرض کیا دعا کرنا نہیں, ہمیں ایک لفظ اللہ یاد ہے, جو بھی مشکل ہے وہی کہتے یا اللہ یہ کام ہو جائے. کام نہیں, یہ 99 نام دیا کس لیے ہیں؟ ہر نام دیے ہیں کہ اس کے مطابق پکارو. مریض ہو, دوا کھانی ہے تو یا کافی یا شافی کہہ کے پکارو. قدرت حاصل کرنی ہے تو یا قدیرو کہہ کے پکارو. ظالم کے پاس جانا ہے تو یا محیمنو یا مسیطرو کہہ کے پکارو.
ہنسی نہیں آتی ہے یا باسطوں کہہ کے پکارو، بہت زیادہ ہنستے ہو یا قابضوں کہہ کے پکارو، ہر نام کا اپنا اثر ہے۔ موسیٰ کو معلوم ہے کیسے خدا کو پکارا جاتا ہے۔ یا غایت اعمال العارفین، یا الہ المصلین، ہے نماز گزاروں کے مالک لبیک، یا الہ المتہجدین، اے نماز شب پڑھنے والوں کے مالک، جواب آئے لبیک۔ چلتے چلتے موسیٰ نے چاہا کہ عرضی خالی نہ دے، ایک جملہ اور آئے، یا الہ المذنبین، یا الہ العاصین، اے گناہگاروں کے مالک، اے عصیان کرنے والوں کی اللہ، جواب آیا لبیک لبیک لبیک۔ میری اللہ دنیا تو بلاتی ہے اچھوں کو، دنیا اچھوں کو بلاتی ہے، آئیے آپ بھی، آئیے آپ بھی۔ دعوت ہوتی ہے تو کوشش کرتا ہے انسان کہ دعوت میں ایسوں کو بلائے کہ جو اونچے لیول کے ہو۔ شادی ہے بیٹی کی، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، غریب غربا کون بلائے گا؟ اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو بلاؤ۔ اور اگر کسی تقدس کا بخار سوار ہوا تو غریب کو بلا بھی لیا تو الگ بینچ پر، آپ یہاں کھائیے، وہ اسپیشل VIP لوگوں کا پیٹ بھرا کھائے تاکہ اسے غرور میں اور اضافہ ہو۔ ہم پوسٹ ماڈرنٹی ایج کے طرفدار ہیں، ہم مکس گیدرنگ میں لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور مسجد کے بہترین نمازی بھی ہیں۔ یہ وہ الگ ہے بھائی، الگ الگ چیز ہے، ہم وہ نہیں ہے جو سب کچھ ملا دیں، ہم مسجد کے نمازی بھی ہیں، ہم دنیا دار بھی ہیں۔ واہ اللہ، یہ دین جو سرکار سید الشہداء نے کہا، الناس عبید الدنیا، لوگ تو دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین تو ان کی زبان کا چٹخارا ہے، جب مدمزہ ہونے لگتی ہے زبان تو دین دین پکارنے لگتے ہیں۔ دین نہیں کہتا مسجد کے نمازی رہو، بازار کے کافر رہو، نہیں، آپ کو لگائیے آئی۔ دین کہتا ہے دعوت کرو، فقط غریبوں کو نہ بلاؤ اور فقط امیروں کو بھی نہ بلاؤ، دونوں کو بلاؤ، ایک دسترخوان بچھاؤ، دونوں کو ایک دسترخوان پر بٹھاؤ، ادھر سے گوبھی لقمہ اٹھائے تو اس کا حور کافور ہو، ادھر سے یہ بھی لقمہ اٹھائے تو اس کی احساس کمتری ختم ہو کہ سب انسانیت کے برابر ہے، کھانے سے کوئی زیادہ نہیں ہو جاتا ہے، کوئی کم نہیں ہو جاتا۔ یہ دین فقط بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے نہ بیٹھاؤ، نماز میں فقط پہلے سے میری جگہ فکس ہے، یہاں تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ جو بھائی اگر ایک دن کوئی آ گیا آپ سے پہلے تو آپ کو اختیار ہے اٹھا دینے کا، یہاں پہ فلاں صاحب بیٹھتے وہ آئے ہیں، وہ آئے فلاں صاحب، جگہ کسی نے خریدی، حق اولویت حیثیت کہتی ہے، اسے جو پہلے آ جائے، نہ کہ ایک دن پہلے سے لا کے جگہ رکھ دیا کہ جہاں تو یہی بیٹھتے ان کی جگہ سے ہٹاؤ، نہیں، خدا کی بارگاہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ دین تمہارے قانون پر نہیں چلے گا، دین خدا کے قانون پر چلے گا۔ خدا ہے، خدا پکارا، اچھے اچھے لوگوں کا نام لیا، ایک بار لگ گئے اور خدا کی بارگاہ جہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، جہاں کوئی امیر غریبی نہیں ہے، جہاں کوئی کالا گورا نہیں ہے، جہاں بندگی معیار ہے۔ موسیٰ نے رک کر کہا میرے اللہ تیری کیا شان ہے، سچوں کا حوالہ دیا ایک بار جواب، نماز گزاروں کا حوالہ دیا ایک بار جواب، صدقہ دینے والوں کا حوالہ دیا ایک بار جواب، نماز شب پڑھنے والوں کا جواب دیا ایک مرتبہ جواب، اور عطا کا حوالہ دیا ایک مرتبہ جواب، گناہگاروں کا حوالہ دیا 3 مرتبہ جواب۔ کاموسے تم نے پہچانا نہیں، کل جب قیامت کا دن آئے گا تو نماز گزاروں کو اپنی نماز کا بھروسہ ہوگا، شاید یہ کام آ جائے گا، عبادت گزاروں کو اپنی عبادت کا بھروسہ ہوگا، شاید یہ کام آ جائے گا، نماز شب پڑھنے والوں کو اپنے تہجد کا بھروسہ ہوگا، شاید یہ کام آ جائے، صدقہ دینے والوں کو اپنے مال کا بھروسہ ہوگا، شاید یہ کام آ جائے۔ ایک میرا گنہگار بندہ ہے جس کو میرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں ہے، اس کو فقط میرے اوپر بھروسہ۔ اے موسیٰ، جا کر میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو کہ اپنے گناہوں سے پریشان
تو دینا چاہیے اپنے اصول کے مطابق، لیکن ہم جو کہا کہ آپ دیر تک پڑھیے گا، یہ لگتا میں ابتدائی دنوں میں کم ہی پڑھنا چاہتا تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو، لیکن میں امام حسین علیہ السلام کے بیرق میں آ جاؤں خود بخود خدا تک پہنچو گے، اور خدا سے آشتی کر لو حسین سب کچھ ہے۔ یہ محرم کی پہلی تاریخ نہیں ہوا، مصائب حسین ابن علی علیہ السلام، زیادہ اور کم پڑھنے کا سوال نہیں ہے، پورا 1 گھنٹہ مصائب پڑھ جائیے کوئی نہ روئے، اچھا 2 جملے پڑھیے دل آمادہ ہو جائے وہی بات، احساس تصور، جتنی معرفت بڑھے گی اتنا زیادہ درد بڑھے گا، جتنی آشنائی میں اضافہ ہوگا، کون تھے کیا ہو گیا، مرزا شیرازی صاحب نہضت تمباکو، وہ بزرگ عالم دین، کاش ہم نے فقہاء کی زندگی کو قوم و ملت کے حوالے سامنے پیش کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ ہوتا کہ لوگ ان بزرگ مراجع کی مخالف اور حکومتوں کو اور دولتوں کو اور سیاستوں کو علماء و فقہاء کے خلاف قیام کرنے کا موقع۔ مرزا شیرازی اپنے گھر میں مجلس کر رہے ہیں، خطیب منبر پر گیا، پڑھتے پڑھتے ایک جملہ تھا، وردت زینب علی ابن زیاد ملحدہ، ابن زیاد کے دربار میں معمولی لباس میں پہنچی، پر جیسے یہ جملہ کہا آگے بڑھنا چاہا، کہا خطیب رک جاؤ، پہلے اس جملے کا حق ادا ہونے تھے پھر دوسرے مسائل کے جملے کو پڑھنا۔ زینب ہے، ناموس الہی ہے، جس کا سایہ آفتاب نے نہ دیکھا ہے، تصور شرط ہے، اے خطیب رک جا۔ حسین مدینے سے چلے ہیں، پردیسیت کا درد کیسا ہوتا ہے داداروں کو، پردیسیوں سے پوچھیں، پردیسی کسے کہتے ہیں، کوئی پردیسیوں سے پوچھیں۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ اپنے شبیر جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو کوئی میرے بابا کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھتا، زندگی میں تبدیلی ہے، بیجا مسکراؤ نہیں، بیجا ہنسو نہیں، کیوں بیجا مسکراؤ نہیں، کیوں بیجا ہنسو نہیں؟ اس لیے کہ آج زہرا مرضیہ آنسو بہا رہی، اب بصیر تم رو نہیں رہے ہو، مولا یہ دیکھیے رومال، ہاں مولا یہ رومال دیکھیے، اب جو رومال دیکھا تو آنسوؤں سے تر ہے، چہرہ آنسوؤں سے تر ہے، کہا وسیع ایسے نہیں رو، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان فرزند کے غم میں رو، چیخ مار کے رو، فریاد کر کے رو۔ پردیسی کسے کہتے ہیں، کوئی پوچھے غریب الغربا، کوئی پوچھے امام رضا یا غریب سے۔ مقتل کہتا ہے فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ قوم پردیس میں، مقتل کہتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام مدینے سے طوس کی طرف جانے لگے تو بار بار روضہ رسول پر جاتے تھے اور بار بار پلٹ کر آتے تھے، جد رسول خدا میں جا رہا ہوں، آنسو بہا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ کسی نے کہا مولا سفر پر رونا بدشگونی ہے، کہا نہیں،
رونا اس کے لیے بدشگونی ہے جسے واپس آنے کی امید ہو. میں جو جا رہا ہوں اب دوبارہ واپس لوٹ کے نہیں آؤں گا. بار بار جا رہے, بار بار واپس آ رہے, آنسو میں تاشا. آپ کو کچھ یاد آیا؟ زہرا کا لال ایسے ہی مدینے سے چلنے والا تھا. زہرا کا لال ایسے ہی مدینے سے چلنے والا تھا. بار بار اماں کے روزے, اماں آپ کے قبر کا مجاور حسین, نانا کے روزے پر, نانا یہ امت مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتی. بھیا آپ کے قبر کا مجاور جا رہے ہیں, بھیا خدا حافظ. رو عزادارو رو. راوی کہتا ہے کہ میں سامان بیچنے کے لیے مدینے آتا تھا. مدینے پہنچا, دیکھا مدینے میں سناٹا ہے. بڑا محلہ ہے بنی ہاشم کی طرف, تو دیکھا قناتیں لگی ہوئی ہیں. ندا دینے والا ندا دیا, خبردار, ہوشیار, بھائی حسین کے گھر کی طرف قدم آگے دمائے. میں نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے, کیا ہوا؟ کا حکم ہے آج سیدانیاں گھر سے نکل رہی ہیں, کوئی قریب نہ جائے. علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے نکلنے والی ہے. راوی کہتا ہے میں قریب گیا, پناتوں کے درمیان سے منظر دیکھنے لگا. لوگ بھی تھے کہ یکایک میں نے دیکھا کرسی لائی گئی. حسین ابن علی آ کر کرسی پہ بیٹھے. کچھ جوان ہیں جو گھر کے باہر ہیں, اور اب مخدرات کا آنا شروع ہوا. حجاب میں گرفت, حجاب سے ملبس خواتین باہر نکلنے لگی. ایک ایک بی بی بڑھی نکلی, ایک ایک شخص آگے بڑھا. کون؟ یہ مادر قاسم. کون؟ یہ ام کلثوم. کون؟ یہ رباب. کون؟ یہ لیلا. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یکایک خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک مخدرہ نکلی, ایک خاتون نکلی. نکلنے کا اثر یہ ہوا کہ حسین ابن علی نے کرسی چھوڑی. عباس و علی اکبر آگے بڑھے, دوڑتے ہوئے عباس نے بازو سنبھالا, کنیزوں نے جوتیاں اٹھائی, اور ایک بار وہ بیوی آگے بڑھی. میں نے پوچھا کون؟ کئی علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. بیٹھی ہوئی خواتین آنسو بہائے. حجاب زینب کبریٰ کا واسطہ, زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ. اب کبھی کوئی حسینی خواب
انا للہ و انا الیہ راجعون. آنے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق تھا. ترجمہ اسلام اس کا بلند، ترجمہ کفر و نفاق اس کا محبوب، ادبات عالیات کی حفاظت فرما. ہمیں سچا حسینی بنا دے. ہمیں ان برائیوں سے دور رکھ جن سے تو نے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو دور رکھا. ہمیں ان اچھائیوں سے بہرامند فرما دے جو نے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. میرے اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. یہ زینب کبریٰ کے پیشہ بانوں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے. میرے مالک کے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے ان آنسوؤں کے صدقے میں ان کے ظہور کے زمانے کو قریب فرما دے. ان کے ظہور کی تمہیدات کو آسان فرما دے. میرے مالک کے واسطہ ہے ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما. ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما. ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے اعمال ہمارے مولا کی پسندیدگی کا سبب قرار پائے. ان کے غم و علم میں اضافے کا سبب قرار نہ پائے. مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ناصر و شمار فرما. تقبل منا انک انت السمیع الدعاء.